نایاب جان، آپ نے سنا تبصرہ علامہ صاحب کا بھی، پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ جی تھینک یو بیرسٹر صاحب. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے آج تک زندگی میں بھی کوئی بھی کتاب پڑھی ہے ویمنس رائٹس کے اوپر، جینڈر ایکوالٹی کے اوپر، کیونکہ جب بھی وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سارا اونس خواتین کے اوپر ہی ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے ریپ کم کرنا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے چائلڈ ابیوز کم کرنی ہے، تو وہ زیادہ اونس مظلوم کے اوپر ڈالتے ہیں، نہ کہ ظالم کے اوپر ڈالیں. پوری دنیا کے اندر اگر آپ کوئی بھی تحقیق اٹھا کر دیکھیں، بالکل ایک پہلو اس کا آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ریپس کی کنوکشنز اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہونا، وہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اینالائز کرنا ہے کہ ریپ کس قسم کا جرم ہے. ریپ ایک ایسا جرم ہے جو سٹیم کرتا ہے طاقت سے، کسی اور انسان کے اوپر اپنی بالا تری قائم کرنے کے لیے. اسی لیے ہسٹوریکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنگوں کے بعد ریپ کیے جاتے تھے. جو فوج ہوتی تھی جو جیت جاتی تھی، وہ ہاری ہوئی فوج کی عورتوں کا ریپ کیا کرتی تھی. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب بدلہ لیا جاتا ہے تب ریپ کیا جاتا ہے. تو ریپ کے اندر جو ایک طاقت کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نکال ہی نہیں سکتے. یہ کسی کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، کسی کو ٹیررائز کرتا ہے. اور میں معذرت چاہتی ہوں، تھوڑی گرافک بات ہے، لیکن اگر آپ یہ سچویشن اینالائز کریں کہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر کسی کا ریپ ہو رہا ہے اور وہ بچی یا بچہ یا خاتون چیخ رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، اس کے چہرے پہ خوف ہے، اور اس خوف سے کوئی انسان خوش ہو رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو یہ بات صرف ہوس کی نہیں ہو سکتی. یہ بات یہ ہے کہ اس کو اپنی طاقت دکھا کر مزہ آ رہا ہے، اس کو دوسرے انسان کو چپ کرا کر مزہ آ رہا ہے. تو ریپ کا تعلق بنیادی طور پہ طاقت سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اور بھی پہلو ہیں. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ریپ کو ختم کرنے کے لیے جینڈرز کے بیچ میں ایکوالٹی، یعنی آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید خان صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن یہ جو جمائمہ صاحبہ کا ٹویٹ ہے، اسی میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ہوپنگ دس از اے مس کوٹ مس ٹرانسلیشن، دا عمران آئی نیو used to say put a veil on the man's eyes not on the woman. تو یہ تو جمائمہ خان خود کہہ رہی ہیں اور بہت قریب رہی ہیں ان کے ساتھ 9 سال. تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ویسے پرائم منسٹر بات بھی کرتے ہیں. تو لیکن اچھا، اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور اس کرمنل مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے قانون کے ذریعے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا ریپ میں اور فحاشی اگر کسی معاشرے میں ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، کوئی لنک ہے، کوئی نیکسس ہے؟ کیا فحاشی ریپ کو بڑھاوا دیتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اس میں پرابلم یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ انہوں نے فحاشی کا مطلب نہیں بتایا ہمیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اوور آل ایک فحاش معاشرہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ جگہ اگر ہم شہروں کو چھوڑ بھی دیں تو چھوٹے قصبے، گاؤں، اسکول، اس طرح کی جگہیں، مدارس، وہاں پر کیا فحاشی ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ فحاشی کا مطلب ذرا ہمیں کلیریفائی کر دیں. پرابلم یہ ہے کہ فحاشی سے ان کا مطلب ہمیشہ خواتین کا لباس یا مرد اور خواتین کی انٹریکشن کا ہوتا ہے، جس کا کوئی لنک نہیں ہے ریپ کے ساتھ. اگر آپ تحقیق دیکھیں تو برقعے سے لے کے دوپٹے سے لے کے اسکرٹ سے لے کے ڈائپر تک ہر اس طرح کے جو وکٹمز ہیں ان کا ریپ ہو چکا ہوا ہے. تو لباس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریپ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں تو کیٹیگرائز نہیں کروں گی ایک فحاش معاشرے کی طرح. تو پھر کیسے، اور یہاں پر روز 11 خواتین کا ریپ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ لنک بنا سکتے ہیں؟ بتائیں ہمیں.